میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. آج ہمارا پروگرام بہت اسپیشل ہونے لگا ہے، بہت خصوصی پروگرام ہے، ایکسکلوسیو ٹاک ایک پرسنالٹی کے ساتھ جنہوں نے پاکستان میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا، ایک مارکا مار لیا، یا یہ ایک تاریخی واقعہ ہوگا. ہم اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام انہوں نے ایسے ہی کر دکھایا. آپ جانتے ہیں کہ بہت بات کی جا رہی ہے کچھ دن سے کہ ایک پاکستانی جو کہ اسرائیل گیا اور اسرائیل کا انہوں نے وزٹ کیا. اب آپ یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ اسرائیل جانے کی جو ہے وہ پابندی ہے، یعنی آپ نہیں سفر کر سکتے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں، اسرائیل کے حوالے سے جو ہمارے آج تک فارن پالیسی رہی، جو ہمارے خیالات رہے، جو ہم پڑھاتے رہے، اس سب کے مطابق تو یہ ایک ناممکن بات سمجھی جاتی کہ اچھا اسرائیل بھی کوئی جا سکتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن ہمارے ریناؤنڈ جرنلسٹ اور رائٹر کالمنسٹ ہیں احمد قریشی صاحب، اسرائیل گئے. تو آج میرے ساتھ احمد قریشی میرے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. احمد قریشی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. It's an honor to be with you, Alia. خوشی ہو رہی. احمد، بات کا آغاز ہم کرتے ہیں، ہنگامہ ہوا ہوا اس وقت. چلیں اچھی بات ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آگے بات بڑھتی ہے، بات ہوئی نہ تو پھر بات آگے کیسے بڑھی. آپ اسرائیل گئے. اب جیسے میں نے بتا دیا کہ ہمارا جو پرسپیکٹو ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں پہ چلا جائے اور پتہ ہی نہ چلے، اور پھر بعد میں پتہ چلے، اور وہ بھی اس طریقے سے پتہ چلے کہ شیریں مزاری صاحبہ ٹویٹس کریں تو سب کو پتہ چلے کہ ہیں یہ بھی ہو گیا. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے آپ کا پروگرام بنا، آپ کیسے گئے؟ جب اگر منع ہے، نہیں جا سکتے، پابندی ہے، تو آپ کو کیسے وہاں پہ جانے کا موقع ملا؟ پھر آپ نے کیسے سوچا اور پھر آپ نے پلان بھی کر لیا، آپ ہو بھی آئے؟ بالکل، اس میں عالیہ یہ بہت یہ چیز کلیئرٹی لانا بہت ضروری ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس کو، جیسے آپ نے خود کہا کہ اس کو بہت ہی امپاسبل، ایک ناممکن، لامحال، ہو ہی نہیں سکتی ایسی چیز جو ہے، اس کو ایسی چیز بنا کر پیش کر دیا ہے. آپ شاید حیران ہوں گی یہ سن کر کہ بے تحاشا پاکستانی اسرائیل کے اندر اسرائیلی آئی ٹی کمپنیز میں کام کرتے آتے رہے ہیں. اس وقت بھی پاکستانی اسرائیلی آئی ٹی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں. وہ پاکستانی بھی ہیں جو امریکی پاسپورٹ یا کینیڈین یا برٹش یا یورپین پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، اور وہ بھی ان میں شامل ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں. اور پاکستانیوں کے لیے کا سلسلہ اسرائیل جانے کا مجھ سے شروع نہیں ہوا. یہ کریڈٹ میں لینا چاہوں گا، لیکن انفارچونیٹلی یہ کریڈٹ میرا نہیں ہے. میں اگر کبھی کوئی لسٹ بنی تو شاید میں کوئی ہزاروں کے بعد شاید میرا کئی نام آئے گا، کیونکہ آلریڈی اتنے لوگ جا چکے ہیں. سب سے آخر میں جس کو میں جانتا ہوں وہ ایک ہمارے پاکستانی اچھے بزنس مین ہیں. کیس میں نے ابھی پچھلے کوئی 1.5 سال پرانی بات ہے، مجھ سے رابطہ کیا ایک بڑے پاکستانی تاجر ہیں جو کینیا میں بیسڈ ہیں، نائروبی میں، اور وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں، اور وہ بزنس کے لیے اسرائیل کوئی کمپنی سے انہوں نے سورس کیا اپنا پروڈکٹ، اور وہ وہاں سے اس پہ لانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے وزٹ کیا. انہوں نے نائروبی میں اسرائیلی سفارت خانہ گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنا پاکستانی پاسپورٹ پیش کیا. ان کو ایک سیپریٹ پیپر کے اوپر ویزا مل گیا اسرائیل کا. وہ گئے، انہوں نے اپنا بزنس کیا، ڈیل کی، چیزیں لیں، خریدیں، اور واپس آگے کینیا. میں آپ کو صرف یہ عالیہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی ہمارے بہت سارے پاکستانیوں کو قانونی یہ بات نہیں پتا کہ پاکستان، حکومت پاکستان نے یا ریاست پاکستان نے پاکستانی شہریوں کا اسرائیل جانا پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. صرف پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے اسرائیل سفر کے لیے، لیکن انٹرنیشنل ڈپلومیٹک اور کونسلر ایکسس میں کئی آپشن اور طریقے ہوتے ہیں انٹری اور ایگزٹ کے. آپ کو پتا ہے کہ جیسے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، انڈیا میں، جب کوئی کشمیری پڑھنے کے لیے یا بزنس کے لیے چائنا جانا چاہتا ہے تو نئی دلی میں جو چائنیز ایمبیسی ہے وہ انہیں انڈین پاسپورٹ پہ ویزا نہیں دیتی، وہ انہیں سیپریٹ پیپر پہ دیتی ہے، جس پہ وہ جاتے ہیں، چائنا انٹر ہوتے ہیں، ایگزٹ ہوتے ہیں. انڈین پاسپورٹ پہ کہیں سٹیمپ نہیں ہوتا. سملرلی یہ آپشن سب یوز کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اسرائیل نے یہ آپشن صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ یو ایس سٹیزنز اور دنیا بھر کے سٹیزنز جن کا کوئی کام یا بزنس عرب یا مسلمان ممالک میں ہے ان کو، تاکہ کوئی دشواری ایئرپورٹس پہ نہ ہو. تو یہ کئی سالوں سے اسرائیل کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے وہ یہ اس پہ عمل کر رہی ہے کہ وہ ایک سیپریٹ پیپر پہ ویزا پاکستانیوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ نارمل سی بات ہے. میں کیسے گیا؟ بہت سمپل سی بات تھی. ایک پاکستانی امریکن ڈیلیگیشن ہے، اور یہ بڑے انفلوئنشل پاکستانی امریکنز ہیں. یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے بھی ہیں، یہ ریپبلکن کے بھی ہیں،
ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو صدر بائیڈن کے قریب ہیں. یہ وہاں پہ امریکن پاکستانی ہیں, بہت قریب ہے صدر بائیڈن سے. وائٹ ہاؤس کی کئی جو پینلز بنے ہوئے ہیں پاکستانی امریکنز اور مسلم امریکنز ایشوز کے اوپر, اس کی ممبر بھی ہیں, رکن بھی ہیں. ہمارے ساتھ اس ڈیلیگیشن کے اندر کچھ ایسے پاکستانی بھی تھے جو صدر بائیڈن کے حلقے سے ہیں, ڈیلاویئر سے ہیں, ان کی فائنینسنگ بھی کرتے ہیں, ان کی الیکشن کیمپینز, ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو مختصراً یہ ڈیلیگیشن دبئی آئی تھی, اور 2 سال اس سال جو ہے ستمبر میں 2 سال گزر جائیں گے. سیکنڈ اینیورسری ہوگی ابراہیم ایکارڈز کی, جو کہ ابراہیمی اگریمنٹس, جس کے نتیجے میں کئی عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے پچھلے 2 سال پہلے 2020 میں اور 21 میں. تو یہ اس کی کانفرنس تھی دبئی کے اندر, اور دبئی میں میں بھی شریک تھا. وہاں پہ میں اس لیے شریک تھا کیونکہ میں مڈل ایسٹ میں بھی کام کر چکا ہوں بہت لمبے عرصے, اور میں وہاں پہ لکھتا بھی ہوں ایشوز پہ. میرے خیال میں نے آغاز ہی اپنا کام کا جو ہے وہ یہی ایشوز پہ, فلسطین اور اسرائیل اور ان چیزوں پہ کیا تھا. تو میں وہاں پہ, مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں, تو میں اس کانفرنس میں آ گیا مختصراً. اور وہاں پہ کسی نے انوائٹ کیا ہماری پاکستانی امریکن ڈیلیگیشن سے کہ ہم کیونکہ اسرائیل جا رہے ہیں, وائی ناٹ یو جوائن اس. لیکن چانس بہت کم ہے کیونکہ ویزا ملنے میں ٹائم لگتا ہے, اور آپ ہیں بھی پاکستان سے, تو چانس بہت کم ہے. لیکن لیٹس ٹرائی. اور دبئی کانسولیٹ جو اسرائیل کی ہے وہاں پہ اپلائی کر دیا ہم نے, اور سرپرائزنگلی ہمیں کانفرنس جو ہے وہ 3 دن کا تھا, اور ہم نے یہ فرسٹ نائٹ کو اگری کیا, دوسرے دن صبح کو اپلائی ہوا, اور 2 دن بعد ہمیں انٹیمیشن آ گئی کہ ویزا اپروو ہو گیا, جو کہ بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ پاکستانی مطلب ملتے تو ہیں ویزے اس طرح کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا میں کوئی پہلا پاکستانی نہیں ہوں, لیکن اتنی جلدی مل جانا شاید وہ کیونکہ ابراہیم ایکارڈز اور اس سے متعلقہ تھی ساری جو یہ ایکسرسائز ہے, تو اس لیے شاید مل گیا. اور ہم گئے, میرے لیے بڑی سرپرائز تھی آبویسلی. میں کیونکہ پیدا ہوا ہوں کویت میں عالیہ, اور کویت جو ہے وہ دنیا میں فلسطینیوں کا تیسرا سب سے بڑا ڈیاسپورا, یعنی کہ دنیا میں تیسری سب سے بڑی جو فلسطینی کمیونٹی ہے, ایک فلسطین کے اندر, دوسری اردن میں, اور تیسری کویت میں تھی. اپ انٹل آپ کو یاد ہوگا وہ جو صدام حسین اور عراق کی جو جنگ ہوئی تھی, اس وقت تک یہ تیسری سب سے بڑی ڈیاسپورا فلسطینیوں کی کویت میں تھی. میں انہی میں پلا بڑا ہوں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یاسر عرفات, فدائیین اور پی ایل او یہ کویت میں پیدا ہوئے تھے. یاسر عرفات جو ہے وہ انجینئر تھے منسٹری آف پبلک ورکس میں, اور وہ روڈز اور کنسٹرکشنز اور اس طرح پبلک ورکس کے کام کرتے تھے. اور وہیں پہ جو ہے 1967-66 میں یہ پی ایل او کا آغاز ہوا. فدائیین کی پہلی ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ کویت میں جمع تھے. اس کے بعد پھر یہ شفٹ ہوئے بیروت لبنان, پھر اردن, پھر تونس, پھر شام, لیبیا, مختلف ملکوں کے اندر. تو کویت جو ہے, تو میں وہاں پہ تھا. تو اب مختصر یہ ہے کہ اس طرح مجھے ویزا ملا, اور میں بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو تل ابیب میں ہے, دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا وہاں پہ. اور میرے ساتھ 2 پاکستانی تھے جو پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کر رہے تھے. ایک میں تھا, اور ایک پہلا پاکستانی یہودی تھا جو حکومت پاکستان کی اجازت سے اسرائیل جا رہا ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ اپنے مقدس یہودی مقامات کی زیارت کرنے. ان کا نام ہے فشل بن خلد, جن کا تعلق کراچی سے ہے, اور انہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے پاسپورٹ جاری کیا. ان کا پاکستان کی تاریخ میں پہلا پاسپورٹ ہے جس پہ مذہب کے خانے میں یہودی لکھا ہوا ہے. تو وہ میرے ساتھ تھے, ہم دونوں اکٹھے گئے, ہم دونوں ساتھ اترے. ان کے لیے بھی تاریخی لمحہ تھا کہ وہ پہلے پاکستانی یہودی حکومت پاکستان کی اجازت سے وہاں اسرائیل میں قدم رکھ رہے ہیں, اور میرے لیے بھی ایک بہت بڑا تاریخی لمحہ تھا. جو بات ہوئی, اب آپ نے سارا بتا دیا کس طریقے سے یہ سارا پلان ہوا, اور آپ وہاں پہ, آپ کو موقع ملا وہاں پہ جانے کا, آپ نے سوچا کہ جایا جائے, دیکھا جائے. یہاں پر ڈاکٹر شیریں مزاری نے کچھ ٹویٹس کرنا شروع کر دی, آپ کی تصویر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ. پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ اچھا احمد اسرائیل چلے گئے ہیں. اچھا, اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کرٹیسائز کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے چلے گئے, کیا یہ والی حکومت جو ہے یہ کوئی تعلقات بنا رہی ہے, یہ ریلیشنز بنا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک پاکستانی اٹھ کر وہاں پر چلا جاتا ہے. پھر ہمیں کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی کہ دراصل جو آپ کو اجازت نامہ تھا وہ عمران خان کی حکومت میں ہی ملا تھا, عمران خان نے پرمیشن دی تھی یہ جانے کی. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو عمران خان کی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر جب وہ تھے اس وقت آپ کو انہوں نے اجازت دی تھی وہاں پر جانے کی؟ ظاہر حکومت کو پتا ہوگا, یا آپ بغیر بتائے چلے گئے؟ نہیں, کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میری جو تھوڑی سی کنفیوژن میں کلیئر کر دوں.
میری وزٹ اور فیصل بن خالد جو پہلے پاکستانی یہودی ہیں, اجازت انہیں ملی. تو یہ اجازت انہیں عمران خان صاحب کی حکومت نے دی تھی. اس کو اعلان نہیں کیا انہوں نے, مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کیا, حالانکہ یہ وہ ایسی بات ہے جو ہماری پاکستان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے, دنیا میں دکھاتی ہے کہ ہم ایک ڈائیورس ملک ہیں, ہم عزت دیتے ہیں اپنی مائنورٹیز کو. مجھے نہیں معلوم یہ ہمارے ہاں کیا سوچ ہے جو اس میں اس چیز کو جو ہے وہ اس کو کوئی سٹگما سمجھتی ہے. لیکن یہ اجازت عمران خان صاحب کی حکومت نے, اور اس کی میں تعریف کرتا ہوں, اس کی میں بھی تعریف کرتا ہوں سابق وزیر اعظم صاحب کی کو, ان کے آفس کو, کیونکہ یہ ایکچولی کیس گیا تھا ڈائریکٹ ان کے پی ایم آفس, اور یہ پی ایم آفس میں فیصل بن خالد نے باقاعدہ سبمٹ کیا تھا. اور پرائم منسٹر آفس نے یقیناً, میں تو وہاں نہیں تھا, لیکن یقیناً جب پی ایم آفس گیا تھا یہ کیس, تو پی ایم آفس نے رابطہ کیا منسٹری آف فارن افیئرس سے. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے اس وقت, اور اسی وقت یہ عمل درآمد ہوا اس کے اوپر, اور ان کا پاسپورٹ بنا فیصل بن خالد کا, جس میں یہودی مذہب کے خانے میں یہودی, اور ان کو اجازت دی گئی کہ ہمیں اب کیونکہ آپ پاکستانی شہری ہیں, آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, یو کین ٹریول ٹو اسرائیل, آپ اپنے مقدس مقامات جا سکتے ہیں. تو ان تک تو اجازت ملی ہوئی تھی. جہاں تک میرا تعلق ہے, میری جو یہ وزٹ ہے یہ آئی تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی. میں نے کوئی اپلائی نہیں کیا تھا کسی اس کے لیے, نہ میرا اپلائی کرنا بنتا ہے کیونکہ میں سرکاری ملازم نہیں ہوں کسی بھی صورت سے, تو میرا تو کہیں سے بھی اپلائی کرنا ہی نہیں بنتا. ڈاکٹر شیریں مزاری نے انفارچونیٹلی اتنے ہائی لیول کے اوپر اتنی منسٹر وہ رہ چکی ہیں, اور انسان کو تھوڑا سا ویریفائی کرنا چاہیے چیزوں کو. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ, 2 الزام لگائے, انہوں نے کہا کہ, اور انتہائی میں کہوں گا امیچور اور غیر ذمہ دارانہ, ارریسپانسبل, مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے, میں تو امید ان لوگوں میں سے تھا, ان پاکستانیوں میں سے جن کو توقع تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اور ڈاکٹر شیریں مزاری جیسے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, وہ ہماری سیاست میں ایک پختگی لے کر آئیں گے, نفاست لے کر آئیں گے, الفاظ بہتر ہوں گے ہماری سیاست میں جو استعمال ہوتے ہیں. وہ نہیں ہوا, وہ لمبی کہانی ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, لیکن مجھے مجبوراً اب یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ انہوں نے تھوڑا سا منافقت بھی کی اور تھوڑا سا غیر ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کیا. انہوں نے 2 الزامات لگائے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک سرکاری ملازم ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق کچھ حساس اداروں سے بھی ہے. تیسرا انہوں نے ایک بہت ہی انتہائی, میں کیا کہوں, ایک ذاتی میرے اوپر اٹیک کیا, ایک لفظ استعمال کیا بوائے کہہ کر انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ کسی کا بوائے ہے یہ, اور اداروں کی طرف اشارہ تھا, ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا, فوج کی طرف تھا. ان کے لاڈلے ہیں, جس طرح آپ جانتے ہیں نا آج کل کیمپین جو چل رہی ہے اس میں تو بہت کچھ ہو چکا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ جو ہے مطلب انتہائی چیپ لینگویج, میں اب ان کی لیول پہ نہیں گروں گا اور اس طرف میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دونوں چیزیں غلط تھیں, کیونکہ میں نہ پی ٹی وی کا سرکاری ملازم تھا, میں ایک ٹی وی پروگرام ہے اس کا نام ریاست ہے, اور وہ ابھی کوئی 4-5 مہینے پہلے شروع ہوا تھا, سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے سٹارٹ کیا تھا. اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, ریاستی امور کے اوپر, فارن پالیسی ہماری, افغانستان, انڈیا, یہ مختلف چیزیں, اس پہ پروگرام تھا. اور مجھے خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ آپ نے نہ حکومت وقت یعنی کہ تحریک انصاف, نہ کسی سیاسی جماعت کے فیور یا خلاف بھی بات کرنی ہے, آپ نے صرف اسٹیٹ کی جو امور ہوتے ہیں اس پہ. تو اور میرا کانٹریکٹ بھی محض اس پروگرام تک کے محدود ہے, میں وہ پروگرام کرتا ہوں تو مجھے اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے, نہیں کرتا تو نہیں ملتا. مطلب میں پی ٹی وی کا ملازم کسی صورت کسی بھی طریقے سے نہیں تھا, تو سرکاری ملازم نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ حساس اداروں کا, حساس ادارے ہمارے کوئی ہوا میں کام نہیں کرتے, حساس اداروں کے اندر کاغذات ہوتے ہیں, پیپر ہوتے ہیں, سائن ہوتے ہیں, پیسوں کی لین دین بھی ہوتی ہے, تو اس میں بھی سگنیچرز ہوتے ہیں, ہر لیول کے اوپر ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہے حساس ادارے کے لیے ہوا میں کرتا ہے, یہ چیک کرنا حکومت وقت کے لیے بہت آسان ہے. تو انفارچونیٹلی انہوں نے یہ بھی الزام لگایا. میں قومی سلامتی امور پہ کام کرتا ہوں, پچھلے 20-25 سال سے کر رہا ہوں, ہمارے رابطے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, ہم صحافی ہیں, آپ کے بھی ہوتے ہیں, میرے بھی ہیں, ہم سب سے رابطے ہیں ہمارے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کسی کے لیے کام کرتے ہیں, ہمارے ملک کے ادارے ہیں, رابطے رہتے ہیں. تو اب وہ بات, اب انہوں نے آپ نے ان کے جواب میں ایک اور بات مجھے آپ کی سننے کے لیے دکھائی دی, کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ یہ تو پی ٹی آئی کے زلفی بخاری کی طرف آپ کا اشارہ تھا کہ وہ اسرائیل ہو کے آئے ہیں, تو اس وقت یہ کیوں نہیں بولے؟ تو کیا شیریں مزاری کو یہ معلوم تھا کہ ان کے اتنے اہم ممبر وہاں پہ ہو کے آئے ہیں, تو پھر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یا ان کو یہ نہیں پتا؟ چلیں, آپ نے یہ اچھی بات اٹھا لی ہے, میں نے ابھی کسی کا نام لیا نہیں ہے ویسے عالیہ, لیکن میں آپ سے
آپ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بلکہ میڈیا پر سوشل میڈیا پہ بھی یہ چل رہی تھی بات. نہیں, میں نے بالکل ایک کسی اور چیز کا اشارہ کیا جس میں کافی لوگ اس سے زلفی بخاری سے ملوا رہے ہیں. میرے پاس اس کی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اس میں ایک بہت بڑی منافقت اس وقت جو ہو رہی ہے ہماری سیاست میں, وہ میں ذرا سامنے لانا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے. بہت مزیدار بات ہے. 2005 میں ڈاکٹر شیریں مزاری کے امیڈیٹ باس, اس وقت کے ہمارے وزیر خارجہ ہمارے محترم خورشید قصوری صاحب وزیر خارجہ تھے, اور صدر مشرف کی حکومت تھی, اور انہوں نے ترکی جاتے ہیں وہ, اور ترکی کے وزارت خارجہ کے اندر باقاعدہ پہلی مرتبہ پاکستان اور اسرائیل کے وزرائے خارجہ کا باضابطہ مذاکرات ہوتے ہیں, وفود کے سطح پر ہوتے ہیں, اور پاکستان کا جھنڈا, اسرائیل کا جھنڈا سامنے رکھا جاتا ہے. میٹنگ ہوتی ہے, اس کی تصاویر ہوتی ہیں, اور اس میٹنگ کے بعد وزیر خارجہ دونوں ہینڈ شیک کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ باس تھے ڈاکٹر شیریں مزاری کے. ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے DGISSI تھی, جو کہ ایک تھنک ٹینک ہے جو وزارت خارجہ کے انڈر ہوتا ہے, اور یہ 2005 کی بات ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری کو میں نے کہا کہ آپ اگر اس وقت اتنی بڑی امریکہ کے خلاف آپ لوگ لڑ رہے ہیں, اور اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن آپ لوگ ہیں, جو کہ آپ کا حق ہے, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ اگر اتنے بڑے وہ ہیں تو آپ کہاں تھی جب آپ کے امیڈیٹ باس نے ہینڈ شیک کیا اور باقاعدہ آغاز کیا پاک اسرائیل تعلقات کا اور باضابطہ ملاقاتوں کا؟ تو آپ نے اس وقت کیا احتجاج کیا؟ انہوں نے ٹویٹ کی کہ میں نے کوئی 1-2 آرٹیکل لکھ لیے تھے. میں نے کہا تو بڑا خوب, آرٹیکل آپ نے لکھ لیے تھے, لیکن 3 سال آپ نوکری کرتے رہی, احتجاجاً آپ نے استعفیٰ نہیں دیا کہ میں اس حکومت کے لیے کام کر رہی ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ باضابطہ جو ہے آغاز کر دیا ہے ملاقاتوں کا اسرائیل کے ساتھ. تو ان کی ایک تو یہ منافقت سامنے آ گئی. دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں رابطے ہوئے ہیں اسرائیل کے حوالے سے. تو آج آپ جو اتنے ہیرو بن رہے ہیں, تو مجھے ذرا گنوانے دینا. آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اور میں آپ کا احترام کرتا ہوں, میں کسی سیاسی جماعت سے میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں مجبور ہو کے اب یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر مزاری نے یہ باتیں کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 75 ایئرز میں پہلی حکومت ہے پاکستان کی جس کے دور حکومت میں ان کی ممبر آف نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ ایڈوکیٹ کرتی ہیں خاتون ممبر اسمبلی, اور بہت اچھی بات کی, میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, اس میں میں ان کا احترام کرتا ہوں. اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ پاکستان اور اسرائیل کے کیوں تعلقات ناگزیر ہیں اور ہونے چاہیے, اور ہمارے سفارتی تعلقات ہمیں اس طرف پیش رفت کرنی چاہیے. تو ان کی حکومت, میں نے نہیں سنا ڈاکٹر مزاری کو یا سابق وزیر اعظم, نہ آپ نے سنا ہوگا عالیہ کہ انہوں نے اس پہ کوئی احتجاج کیا. یہ تو ایک بات ہے. سیکنڈ, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. ایک طیارہ آیا تھا تل ابیب سے, فلائی ہو کر عمان جو کہ دارالحکومت ہے جارڈن کا, وہاں رکا, وہاں سے دبئی آیا, دبئی سے اسلام آباد آیا, یہاں پہ کچھ گھنٹے رکا, پھر واپس گیا. اور ہمیں نہیں پتا یہ کون تھا کیا تھا, لیکن جو معتبر صحافی ہیں, آپ کو پتا ہے ٹویٹر کے اوپر انٹرنیشنل بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو ٹریس کرتے ہیں ایئر کرافٹ موومنٹس, اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کانفلکٹ زون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کے جہاز کہاں جا رہے ہیں, کس جنگ میں شریک ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کئی ایسے معتبر صحافیوں نے ٹریس کیا اس طیارے کو. اس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی. یہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دور حکومت میں ہوا. یہ دوسرا واقعہ ہے. تیسری چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ تھی کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار جو کہ ہیبرو زبان میں ہے, جس کا نام ہے اسرائیل ہیوم ہیبرو لینگویج یہ نیوز پیپر ہے, دا لارجسٹ سرکولیٹنگ نیوز پیپر ان اسرائیل. وہ خبر چھاپتا ہے. خبر یہ ہے کہ ہم نے اسرائیلی ملٹری سینسر سے اپروول کے ساتھ ہم یہ خبر شائع کر رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے. ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم یہ خبر شائع کریں, لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ملی کہ ہم ان کا نام لیں. تو ہم یہ خبر شائع کر رہے ہیں کہ یہ ایک باضابطہ پاکستان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں رابطہ ہو گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ نہیں کہہ رہی, یہ پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا, یہ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار, اور وہ کوٹ کر رہا ہے اسرائیلی ملٹری سینسرز, یعنی جو ان کا میڈیا آفس ہے یا جو بھی ان کو کلیئرنس دیتا ہے. تو یہ تو وہ کر رہے ہیں. تو اس پر بھی جو آپ نے بھی اور میں نے بھی دیکھا تھا, جو ڈینائلز آئے تھے حکومت کی طرف سے, وہ بہت ہی انتہائی کمزور ڈینائلز تھے. یہ تو تیسری بات ہو گئی. میں آپ کو چوتھی بات بھی بتاتا ہوں. چوتھی بات جو ہے وہ واشنگٹن میں ہوئی تھی,
اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جولائی 2019 تھا، اور وہ واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملنے گئے تھے اور صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے داماد سے بھی ہوئی تھی، جیرڈ کشنر سے، جو آرکیٹیکٹ ہیں ابراہم ایکارڈز کے، ابراہیمی اگریمنٹس کے. اور میری اطلاع، میں تو وہاں نہیں تھا obviously، میں واشنگٹن میں نہیں تھا، میں اسلام آباد میں تھا، لیکن کیونکہ میں مڈل ایسٹ کی چیزیں کور کرتا ہوں، ابراہم ایکارڈز کی، اور میں نے بڑی اس پہ ڈیٹیلز صرف اسلام آباد میں نہیں اور صرف گلف میں یا مڈل ایسٹ میں نہیں، بلکہ میں نے واشنگٹن اور نیو یارک میں بھی پبلش کیے ہیں اس پہ آرٹیکلز. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے سورسز سے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ابراہم ایکارڈز کے حوالے سے، اور ان سے یہ بات ہوئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیول پہ بھی ہوئی ہے، جیرڈ کشنر لیول کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور پازیٹیو بات ہوئی ہے، مثبت بات ہوئی تھی. اور اس کے بعد کچھ پیش رفت بھی، کچھ چیزیں بھی. خود ذمہ دار صحافی ہوں عالیہ، میں پچھلے 20 سال سے یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کر نیشنل سیکیورٹی کور کر رہا ہوں. میں اپنے ملک کی ڈپلومیٹک چینلز، میرے ملک کے انٹرسٹ جو مجھے بھی کلیئرنس نہیں ہے، میں نے بھی انفارمیشن لی ہوئی ہے، سورس میرے بھی سورسز ہیں، میرے بھی بڑے معتبر سورسز ہیں. میں اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں کاغذ نکالنا شروع ہو جاؤں اور دکھانا، میں نہیں کروں گا ایسا کام. لیکن جو ہے معتبر لوگ ہیں، موجود ہیں، سورسز ہیں، اور یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. اس کا فالو اپ بھی کچھ چیزیں ہوئی تھی، پھر رک گئی، پھر بعد میں رک گئی، پھر اچانک کوئی پرائم منسٹر صاحب نے، سابق پرائم منسٹر نے پلٹا کھایا، اور انہوں نے جو ہے پھر ایک دم سے وہ پاپولسٹ ہو گئے، اینٹی ویسٹ ہو گئے، اینٹی یورپ ہو گئے، اور اینٹی اسرائیل ہو گئے. جب ابراہم ایکارڈ سائن ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال میں 50-60 سالوں میں پہلی دفعہ دبئی یا امارات کے خلاف سب سے بڑی کیمپین سوشل میڈیا پہ ہمارے ہاں چلی تھی ابراہم ایکارڈز کے حوالے سے، جس میں تحریک انصاف کے لوگ نظر آ رہے تھے کہ وہ سب سے آگے ہیں اور زیادہ ہیں. پوچھنا چاہوں گی کہ ذرا ہم اس طرف چلتے ہیں. اسرائیل آپ پہنچ گئے، آپ کو کیسا لگا اسرائیل؟ وہاں کے لوگوں نے آپ کو کیسے کیا ویلکم کیا؟ یا وہ بھی جس طرح ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مطلب سب سے بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہ چلے جائیں، ان کی طرف دیکھ لیں، تعلقات ہی قائم نہیں ہو سکتے، وہ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ وہاں پہ آپ کو دیکھنے میں کیسا لگا؟ آپ مسجد اقصیٰ گئے کیا؟ آپ یروشلم گئے؟ کہاں کہاں گئے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پلیز ہمیں بتائیے. بالکل، ہم بڑا لکی یہ ڈیلیگیشن تھا عالیہ، ہمیں اسرائیل کے صدر سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. تو ہماری پریزیڈنٹ آف اسرائیل سے ملاقات ہوئی. ہماری جو اسپیکر ہیں اسرائیلی پارلیمنٹ کے، جس کو وہ کنیسٹ کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں 5 گھنٹے کے لیے ہمارے میزبان تھے وہ اسرائیلی پارلیمنٹ بلڈنگ میں. اس کے بعد ہم کچھ اہم اسرائیلیوں سے پھر ہماری ملاقات بھی ہوئی. تھوڑی سی عرصے کے لیے ہم بارڈر جو شام کے ساتھ اور لبنان کے ساتھ اسرائیل کا بارڈر ہے وہ بھی دورہ کرنے کا موقع ملا. تو ہمیں کچھ اسرائیلی ملٹری کے ایک آفیسر نے تھوڑی سی بریفنگ بھی دی. ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ ہم فلسطینیوں سے ملے. تو ہم فلسطین میں جو سب سے بڑا شہر ہے فلسطینیوں کا، جس کا نام ہے الناصرہ، یا انگریزی میں اسے کہتے ہیں نازریت، جو کہ مسیحیوں کے لیے بہت مقدس ہے اس کی آبادی مسلمانوں کی، لیکن وہ مسیحیوں کے لیے بہت مقدس ہے. دوسرا اہم ترین مقام ہے عیسائیوں کے لیے بیت لحم کے بعد الناصرہ. تو وہاں پہ بھی ہمیں جانے کا موقع ملا. اور ہم مغربی کنارے بھی گئے، جو فلسطینیوں کا علاقہ ہے، جو فلسطینی جہاں پہ فلسطینی حکومت ہے، ادھر بھی ہم فلسطینیوں سے ملے. اور ظاہر ہے پھر ہم الحرم الابراہیمی اور جو ویلنگ وال اور جو مسیحی، یہودی اور مسلمان جو مقدس عبادت گاہیں ہیں اور مقامات ہیں، ان سب کا دورہ ملا. میں آپ کو شروع میں بس یہ بتاؤں عالیہ کہ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے بن گورین، تو میرے لیے بہت ہی ایک بڑا ایموشنل میرے لیے بھی تھا، کیونکہ میں بچپن سے جو ہوں فلسطینی کانفلکٹ کے اوپر ہی پلا بڑا ہوں، کیونکہ ہم کویت میں تھے فلسطینیوں کے ساتھ. وہ لمبی کہانی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا پھر سے، لیکن اسی میں ہم پلے بڑھ رہے تھے. تو میرے لیے ایک بڑا ڈرامیٹک ہوتا، ہم پڑھتے یہ آ رہے تھے ساری سازشیں، کہانیاں کس طرح اور کیا، اور پھر بن گورین کا نام. اور وہ ایئرپورٹ پہ جب ہم پہنچے، یہ ایئرپورٹ بڑا پرانا ایئرپورٹ ہے، یہ جب اسرائیل بنا 1948 میں، تو یہ اسی وقت کا ایئرپورٹ ہے یہ. تو اس کی عمارت جو ہے اور اس میں جو اینٹ ہے وہ تاریخی اینٹ، اور ہمیں وہ پتھر جو مسجد الاقصیٰ اور اس کے مضافات میں استعمال ہوتے نظر آتے ہیں وہ وہی تھے. بہرحال ہم جب آگے نکلے ہیں وہاں سے، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا کہ اسرائیلیوں کا ہم سے کیا وہ تھا. تو سب سے پہلے جو امیگریشن آفیسر تھے وہ چونک گئے دیکھ کر کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ جب ان کے ہاتھ میں آیا، تو وہ ایک دم شاک ہو گئی. وہ ان کے پاس پرائر انفارمیشن نہیں تھی. اور یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا، یہ سارا کام جو ہے کوئی 3 دنوں میں ہوا ہے.
تو میرا نہیں خیال کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم تھا پرائر، جنہوں نے ایشو کیا ہوگا اسرائیلی منسٹری آف فارن افیئر سے اور چند ہم جو ڈیلیگیشن تھی، تو وہ چونک گئے اور وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے، ہاؤ آر یو ہیئر، یعنی پاکستانی. اب پھر اس نے کمپیوٹر پہ چیک کیا اور اس کو پتا چلا کہ یہ تو سب لیگل ہے، تو بڑا خوش تھا وہ. اس نے کہا ویلکم، دس از اے ہیوج سرپرائز. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ جو ڈیلیگیشن تھی وہ تھے سارے امریکن پاکستانی، لیکن اختتام پر یعنی 10 دن بعد وزٹ کے جو امریکن پاکستانی تھے انہوں نے تیسرے دن بعد ہی وزٹ کے امریکن کہنا چھوڑ دیا تھا، وہ پاکستانی استعمال کر رہے تھے جگہ جگہ. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی کہنے سے ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی تھی. امریکنز تو آتے رہتے ہیں، اٹس اے نارمل تھنگ، لیکن پاکستانی جو ہے اس پہ ہم گئے. جیسے میں آپ کو بتاؤں جہاں جہاں ہم گئے، ہمیں ایک دو جگہوں پہ جو مقامات تھے وہاں پہ ہمیں اسکول بس میں بچے آئے ہوئے تھے اسرائیلی اسکولوں سے، فلسطینی اسکولوں سے، تو وہ ہمیں پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں. تو ہمارے وہ جو امریکن پاکستانی ہیں وہ امریکن نہیں، وہ بتا رہے تھے ہم پاکستانی ہیں. تو وہ بڑے بہت پولائٹلی ہمیں کہہ رہے تھے کہ 2-3 جگہ پہ ایسا ہوا کہ ان بچوں نے کچھ کالج لیول کے تھے، کچھ انٹرمیڈیٹ اسکولس کے تھے، اور ہمیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یو آر فرام پاکستان. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو نو ویئر پاکستان از؟ دے نیو ویئر پاکستان از. وی نو ویئر پاکستان از اینڈ یو آر ویلکم ٹو آور کنٹری. آئی ہوپ یو آر ہیونگ اے گڈ ٹائم. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم فلسطینیوں سے بھی ملے، ہم اسرائیلیوں سے، ہم ایک ٹیبل پہ فلسطینی اور اسرائیلی بھی بیٹھے تھے، ڈنر بھی کر رہے تھے. فلسطینی جو ہے فلوئنٹلی عبری بولتے ہیں، وہ اپنے ان کے جو پڑوسی اسرائیلی ہیں ان کے ساتھ ان کی زبان میں بولتے ہیں. جو اسرائیلی ہیں وہ عربی سیکھ چکے ہیں تو وہ فلسطینیوں سے عربی میں بولتے ہیں. تو ہمیں ہر فلسطینی جو ملا تقریباً وہ ڈوئل لینگویج ہے، ڈوئل، وہ عربی بھی بولتا ہے اور وہ عبری بھی بولتا ہے، ہبرو. اور اسی طرح ہمیں جو اسرائیلی ملا وہ ہبرو بھی بولتا ہے اور وہ عربی بھی بولتا ہے. اور ہم نے اتنی خوبصورت کو ایگزسٹنس دیکھی. یہ میں تفصیل میں اگر آپ پوچھیں گے تو پھر میں جاؤں گا، لیکن میں جلدی کوئکلی آپ کو بس یہ بتا دوں کہ جو مقدس مقامات ہیں مسجد الاقصی کے ارد گرد، حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی انہوں نے ہمارے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں کی تھی، یہ بالکل ایز اٹ از تھی. اور انہوں نے جو یعنی میں بڑا حیران ہوا وہاں پہ دیکھ کے کہ مسلم، یہودی اور عیسائی ایک ہی دروازوں سے، ایک ہی ریسٹورانز میں، ایک ہی پانی پینے کی جگہیں، اور ایک ساتھ وہی مارکیٹس، وہی گھوم پھر رہے ہیں، وہی چیزیں خرید رہے ہیں. کوئی اپنی مسلمان اس کی چیزیں لے رہا ہے متعلقہ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی اپنی سر کی ٹوپی، کوئی وہ یرملکا یہودیوں کا، کوئی وہ عیسائی اپنے وہ لے رہے ہیں کراس، مسلمان اپنی ٹوپیاں خرید رہے ہیں. ایک ہی جگہ پہ وہ ہو رہا ہے. جو مضافات ہیں، جو انٹرنس ہے مقدس اس الحرم الابراہیمی اور جو ویلنگ وال ہے یہودیوں کی. اور اتنا میں نے یعنی میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتا دوں کہ جو اسرائیل کے بھی ایک مفتی اعظم ہے، فلسطین کے ایک مفتی اعظم ہے جو مسلمانوں کے مفتی اعظم ہے، اسی طرح ایک یہودیوں کے مفتی ہیں جو ان کو کہتے ہیں چیف ریبائی اسرائیل کا. آپ مسلمان اور یہودیوں کا کوئی ایگزسٹنس دیکھیں قدس میں کہ مسجد الاقصی اور الحرم الابراہیمی جو ہے سارا، جہاں مسجد الاقصی ہے اور ڈوم آف دا راک ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ خوبصورت گولڈن گنبد جو ہے ڈوم آف دا راک، جس کو عربی میں کہتے ہیں مسجد قبۃ الصخرہ. ایک مسجد الاقصی ہے اور مسجد قبۃ الصخرہ ہے. تو وہاں پہ اس علاقے میں کسی یہودی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور وہاں پہ ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جو 3 زبانوں میں ہے، انگریزی میں ہے، عربی میں ہے اور عبری میں ہے، ہبرو میں ہے. اس پہ جو چیف ربائی ہیں اسرائیل کے، چیف ربائی جو ان کے مفتی ہیں یہودیوں کے، انہوں نے ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے، فتویٰ جاری کیا ہوا ہے. اور فتویٰ کیا ہے آپ یہ سنیں عالیہ، بہت مزیدار. فتویٰ یہ ہے کہ ہر یہودی پر حرام ہے مسجد الاقصی اور الحرم الابراہیمی کے مضافات میں داخل ہونا. بالکل حرام ہے. کوئی یہودی چاہے وہ اسرائیلی ہو یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے آیا ہوا ہو، کین ناٹ انٹر الحرم الابراہیمی اور مسجد الاقصی کے مضافات. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں یہودیوں کے لیے، کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ٹیمپل تھا ان کا جو انہوں نے بنایا تھا، وہ یہاں پہ کسی زمانے میں کسی وقت ہوتا تھا، تو اب نہیں ہے. لیکن یہ کیونکہ مقدس جگہ ہے ہمارے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، تو ہم یہاں پہ یعنی پیدل چل نہیں سکتے، پیدل جوتوں میں جو بھی ہو ہم داخل نہیں ہو سکتے. یہ تو مذہب کو استعمال کیا گیا، لیکن اصل مقصد جو اس فتویٰ کا تھا وہ یہ ہے کہ جو شدت پسند یہودی ہیں،
وہ ٹکرائے نہ مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فل ایکسیس ملے اندر جانے کا. اور میں نے 2 وزٹ کیے مسجد الاقصیٰ کے. ایک سرکاری وزٹ تھا جو ہماری ڈیلیگیشن تھی، ایک ہم نے پرائیویٹ وزٹ، جب ہم صبح ہماری 10 بجے فلائٹ تھی واپسی کی دبئی، تو ہم صبح 3:30 بجے کچھ ہماری بہنیں خواتین جو پاکستانی امریکنز تھیں، کچھ ہمارے مرد پاکستانی امریکنز، اور میں ان کے ساتھ تھا. صبح 3:30 بجے ہم اٹھے، ٹیکسی میں ہم گئے مسجد الاقصیٰ، اور 4:15 بجے فجر کی نماز تھی. تو ادھر وہ ہم پرائیویٹ وزٹ تھی اور سرکاری، دونوں میں ہم نے دیکھا کہ واقعی جو ہے وہاں پہ یہودی جو ہے وہ نہیں آتے. کوئی 1-2 تاریخ میں واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ شدت پسند یہودی جو ہیں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی. ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، وہ 1969 کا ہے، جب ایک شدت پسند یہودی جو ہے وہ گن لے کے الحرم الابراہیمی میں داخل ہوا، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے فائرنگ کی تھی اندر. یہ 69 میں ہوا تھا. اس کے بعد ایسا واقعہ پھر کبھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو چیف رہبائی اسرائیل کے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ آج سے حرام ہے ہر یہودی پر کہ وہ الحرم الابراہیم، تاکہ کوئی مسلمانوں کی جو عبادت ہے، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، اس پہ کوئی خلل نہ ہو، نہ اس پہ کوئی جو ہے رکاوٹ پیدا ہو. تو اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی میں آپ کو بتاؤں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی جو اکثر اوقات بات کی جاتی ہے کہ جی تعلقات قائم ہونے لگے ہیں، دباؤ آ رہا ہے، بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں نا، خاص طور پر جب سے یہ سعودی عربیہ اور یو اے ای نے ان سے تعلقات قائم کیے ہیں. تو جب مسلم امہ کا جو سمبل کہا جاتے ہیں 2-3 کنٹریز، جس میں سعودی عربیہ، یو اے ای اور طیب اردوان تو خود کہتے ہیں نا، تو اگر وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ترکی میں تو ابھی انہوں نے وزٹ کیا اور ان کی تو تجارت بہت بڑے پیمانے پہ، تو کیا احمد آپ یہ سمجھتے ہیں کیا ہم اپنے کنٹری جو کہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے عالیہ. میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ میرا پیمانہ جو ہے وہ پاکستان کا مفاد ہے، یعنی ایز اے پاکستانی سٹیزن ناؤ، ناٹ ایز اے جرنلسٹ. تو میرا پیمانہ جو ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے وہ پاکستان کا مفاد ہے، جو کہ سب سے پہلے ہے. تو میرے لیے کہ ترکی کے تعلقات ہیں، ترکی نے تو سب سے پہلے مسلم دنیا میں تعلقات قائم کیے. ان کے $1 بلین بزنس ہے اسرائیل کے ساتھ. تمام تیل اور گیس جو اسرائیل میں کنزیوم ہوتی ہے وہ ترکی سے آتی ہے. اس کی ڈائریکٹ پائپ لائنز ہیں، ٹینکرز کے ذریعے آتی ہے. اگر آج ترکی اپنا تیل اور گیس بند کر دے تو اسرائیل میں تیل اور گیس نہیں ہوگی، اور یہ تیل اور گیس جو ہے پچھلے سالوں سے آ رہی ہے. سیکنڈ جو اس کے سب سے بڑی تیل اور گیس جو آ رہی ہے وہ آذربائیجان سے آ رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مسلمان ملک ہے، ہمارے بڑے قریبی اتحادی اور حلیف بھی ہیں پاکستان کے آذربائیجان. لیکن میرا پیمانہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ترکی کر رہا ہے یا سعودیہ کیا کر رہا ہے یا امارات کیا کر رہا ہے. میرا پیمانہ تو یہ ہے کہ پاکستان تھا آج سے 15 سال پہلے جس نے دنیا میں سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی کہ مسلم اور یہودی ریکانسیلیشن ہونی چاہیے، ہم آہنگی. یہ 3 بڑے ابراہیمی مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، اور ان میں ہم آہنگی. یہ پاکستان کا صدر تھا، صدر مشرف تھے. کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند. میرا ابھی اس وقت یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ صدر مشرف تھے، میرا ایشو یہ ہے کہ وہ ایک پاکستان کے صدر نے پہلے یہ آواز اٹھائی تھی کہ مسلم جوش ریکانسیلیشن ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے درمیان ایک ایشو ہے، ایک سیاسی ایشو ہے جو ریزالو ہونا ہے. جو فلسطینی اسرائیلی مسئلہ ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، وہ ریزالو ہے. لیکن یہود مذہب اور اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی اور ان کا مذہب بھی کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتا، نہ کوئی ایسی چیز ہے. ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں. اس کی کہانی بہت لمبی ہے، وہ میں پھر مذہب کی طرف ہم چلے جائیں گے، میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مفاد میں ہمارا پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات ہونا، ویسے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اسرائیل سے تعلقات، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہ کیا یعنی کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم اسرائیل سے تعلقات؟ بالکل ضروری نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری بالکل ہے، اور یہ تعلقات ہونے چاہیے. میں آپ کو کوئکلی بتا دوں، اس وقت 57 مسلم کنٹریز ہیں OIC کے اندر، تقریباً آدھے جو ہیں ان کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. تمام جو بڑے مسلمان ممالک ہیں جن کا وزن ہے ان کے اسرائیل سے براہ راست تعلقات ہیں. OIC کا پہلا اجلاس جو کہاں پہ ہوا تھا؟ مراکش میں ہوا تھا. مراکش اس وقت مراکش جو ہے وہ القدس کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے جو OIC کی ہے، اور مراکش کے ڈائریکٹ براہ راست ابراہیمی ایکارڈز میں
ان کے باقاعدہ تعلقات اسرائیل سے ہو چکے ہیں، اور اس تعلقات کے بنا پر بڑا فائدہ بھی ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن میں آگے چلوں کہ بڑے مسلمان ممالک، ترکی آ گیا، اذربائیجان آ گیا، خلیجی گلف ممالک آ گئے، اردن آ گیا، ایجپٹ آ گیا. پھر دوسری اہم بات آپ کو پتہ ہے عالیہ کہ تمام وہ اتحادی جو پاکستان کے سب سے بڑے اتحادی ہیں وہ اسرائیل کے اتحادی ہیں، ہمارے بالکل مشترکہ ہیں. یعنی ہماری ترکی سے قریبی تعلقات ہیں، اسرائیل کی ترکی سے قریبی تعلقات، ملٹری، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، انٹیلیجنس. ترکی اسرائیل، پاکستان اسرائیل، ترکی اذربائیجان، پاکستان اذربائیجان. اسی طرح ہم متحدہ عرب امارات وہی اسرائیل، بحرین پاکستان بحرین، اسرائیل بحرین، اردن اسرائیل، پاکستان اردن، مصر اسرائیل، پاکستان مصر، پھر پاکستان چائنا اور اسرائیل چائنا، اور پھر سب سے اہم جو ہے وہ پاکستان امریکہ، اور ظاہر ہے پھر امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات. ہمارے تقریباً دوست اتنے مشترکہ ہیں کہ اب مشکل ہو گیا ہے پاکستانی آرمی اور ایئر فورس اور نیوی کی کنٹینجنٹس جو شریک ہونے جاتے ہیں ملٹری ایکسرسائزز میں، مل رہے ہوتے ہیں، کیفیٹیریا میں ملاقات ہوتی ہے، تو اور یہ سلسلہ آگے بڑھنے جا رہا ہے، کم نہیں ہونے جا رہا. تو یہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اور آخر میں لاسٹ بات جو سب سے اہم ہے، کیوں ناگزیر ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات ہوں؟ یہ دونوں ممالک واحد یعنی دو ملک ہیں اس پورے مڈل ایسٹ میں جو نیوکلیر پاورز ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم اور انڈیا جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو پہلے انٹیمیشن دیتے ہیں تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اسی طریقے سے پاکستان اور اسرائیل میں یہ ناگزیر ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت یہ سگنلنگ ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ہوتی ہے انٹیمیشن تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ ڈائریکٹ ہوتی ہے یا امریکہ کے تھرو ہوتی ہے یا ترکی کے تھرو ہوتی ہے، کسی نہ کسی دوست ملک کے تھرو ہوتی ہوگی یا ڈائریکٹ ہوتی ہوگی. لیکن اگر اس انڈیا کے ساتھ اگر ڈائریکٹ ہو سکتی ہے تو مجھے اس میں پھر کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ بھی یہ ایکسچینج ہو رہی ہوگی. کہ اس خطے کے اندر اب ایک نیا سیکیورٹی نظام ابھر رہا ہے جس کے اندر ایک طرح سے جو معتدل طاقتیں ہیں، اعتدال پسند قوتیں ہیں، وہ اکٹھی ہو رہی ہیں. اعتدال پسند قوتیں وہ ہیں جو فوکسڈ ہیں اکنامک پراسپیرٹی پہ، ایکسٹریمزم، مذہبی جنونیت اور ایکسٹریمزم سے ہٹ کے کام کرنے کے لیے، انٹیگریشن، اکنامک انٹیگریشن، کنیکٹیویٹی اور ایک دوسرے کا فائدہ اور جنگوں سے ہٹنا. کون ہے یہ اعتدال پسند قوتیں؟ مصر ہے، مراکش ہے، اردن ہے، جی سی سی گلف کنٹریز ہیں، ترکی ہے، اذربائیجان ہے، پاکستان. تو ان کا اکٹھ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اگر یہ ہوگا کیا ہم اس سے باہر رہیں گے؟ ہم کس بلاک میں ہوں گے؟ اور ہم جب اسرائیل میں تھے تو ہمیں لے کر گئے وہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم پہلی غیر ملکی ڈیلیگیشن تھی جو اس جگہ پہ گئی وداؤٹ سیکیورٹی، ملٹری سیکیورٹی کلیئرنس، کیونکہ وہاں وہ، اور اس کا نام ہے گولن ہائٹس. گولن ہائٹس ایک بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے. وہ روس کی اجازت سے، اور روس ان کوریڈورز جہاں جہاں اسرائیلی طیارے فلائی کرتے ہیں وہاں پہ رشین ریڈارز آف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں آپ کو 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے کہ اسرائیلی آپ جا کے جس کو مارنا ہے آپ ماریں. بے شک وہ ان لوگوں کو ماریں جو روس کے حلیف ہیں اور روس کے دوست ہیں شام میں، ان کو مار کے اور واپس آ جائیں، اور پھر وہ واپس اپنے ریڈارز آن کر لیتے ہیں. تو یہ روس جو ہے، اس میں ہمیں بھی کوئی شک میں رہنا نہیں چاہیے کہ روس جو کچھ کر رہا ہے، وہ جو بھی ان کے اختلافات ہیں مغرب کے ساتھ، ایشوز چل رہے ہیں، یوکرین ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جہاں تک یہ اعتدال اور شدت پسند والی بات ہے، اس میں روس بھی ان کا بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے بہت شدید جنگ لڑی ہے چچنیا میں، اور انہوں نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہے چچنیا کو، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے افغانستان میں جو 1980s میں جنگ لڑی تھی. لیکن یہ جو اعتدال پسند قوتوں کا ایک اکٹھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ آج ہمیں سوچنا چاہیے. ہم سب سے ملیں دنیا میں اور اپنا مقام بنائیں، یہ بہت ضروری ہے. آپ کا عالیہ، آپ کے وقت کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، اور آپ کا بہت زبردست پروگرام ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ پہلے ہی دیکھتے رہے ہیں آپ کو، آج ہمیں موقع ملا آپ سے آمنا سامنا ہو. آپ کا بہت شکریہ. سو نائس آف یو. دوبارہ بھی آپ سے بات. تھینکس ا لاٹ. انشاءاللہ.